بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا۔ آپ نے فرمایا اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا یا رسول اللہ، گناہوں کا ڈھیر میرے اوپر ہے اور مجھے جبار سے ڈر لگتا ہے وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کیا تو نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ٹھہرایا؟ عرض کیا نہیں۔ کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا نہیں، میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ 7 آسمانوں 7 زمینوں اور پہاڑوں کے برابر بھی تیرے گناہ ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ کہنے لگا میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ؟ کہنے لگا ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کا رحم بہت بڑا ہے۔ پس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف فرمائے جو بہت ہی غفور و درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا ذرا اپنا گناہ تو بتا۔ تو اس نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ تو آپ نے پوچھا اور آپ نے پھر پوچھا، کہنے لگا میں کفن چور تھا اور قبروں سے کفن چوری کرتا اور کئی سالوں تک میرا یہی پیشہ تھا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی، میں نے اس کی قبر جب کھودی، کفن اتار کر چلنے لگا، ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا۔ میں لوٹ کر اس سے مجامت کر لی۔ ابھی میں قبر سے نکل کر تھوڑی ہی دور گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں وہ لڑکی کھڑی ہو کر پکار رہی ہے اے نوجوان، تجھے قیامت کے دن جزا و سزا دینے والے سے حیا نہیں آئی؟ جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھے گا اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ لے گا۔ تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگا کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھل کر کھڑے ہوئے اور اس کی گدی پر ایک تھپڑ رسید کیا اور فرمایا او فاسق، تو بس آگ کے لائق ہی ہے، دفع ہو یہاں سے، نکل جا۔ نوجوان وہاں سے نکلا، 40 راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا رہا، مارا مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا، آدم اور حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بھیج کر مجھے جلا اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔ اتنے میں جبرائیل تشریف لائے، سلام کیا اور کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پہنچایا۔ جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اسی نے پیدا فرمایا۔ عرض کیا وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ ہی تو رزق دیتا ہے۔ عرض کیا وہ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ اللہ ہی تو قبول کرنے والا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کی توبہ قبول کی، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل مند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مردہ کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ جب سچی توبہ پیش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس حیثیت کا گناہ ہو
تو توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ ناظرین، دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔